ہیں اور اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے، وہاں آسائشیں زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑا جو خطرہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ اولاد کے سلسلے میں ہے۔ بہت سے والدین چاہے میری بات کو نہ مانیں، چاہے وہ میری بات کو تسلیم نہ کریں، لیکن آپ اپنے دل سے سوال کر لیں، آج تو آپ اپنی اولاد کی کیئر کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کی پوری اطاعت وہاں کے ماحول کے اعتبار سے کرنے پر قدرت رکھتی ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں کے ماحول کو بھی اس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ چیزیں وہاں کی اختیار کر رہی ہیں۔ جب آپ نہیں رہیں گے، آپ اپنی اولاد کو کامل ایمان اسلام کے اندر داخل نہ کر سکے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، اب آپ کا اپنی اولاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اپنی اولاد کو کتنا اسلام کی طرف لا سکیں گے؟ پھر اس سے اگلی نسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اگلی نسلیں تو مجھے بہت ہی خطرے میں نظر آ رہی ہیں، اور اتنے والدین رو رو کے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، اور لوگ اپنے دل کے حالات، اپنے دل کے معاملات، اپنے مسائل بلا جھجک مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ بچے زنا میں لگ گئے ہیں، بہت ساروں کے بچوں نے مذہب تبدیل کر لیے ہیں، غیر مسلمین کے ساتھ نکاح کر کے وہ رہ رہے ہیں، بعض بغیر نکاح کے لڑکیوں کو گھر میں لا کے رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بے بس والدین کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض بچے والدین سے بدتمیزی کر کے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اولاد کی طرف سے شدید ماں باپ کو ذہنی دباؤ ہے، اور یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے یہ تو دیکھا کہ وہاں آسائش ہے، نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، کرپشن نہیں ہے، اور پاکیزہ فضا، خوراک بڑی خالص ہے، یہ نہیں دیکھا کہ آپ ایک مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے مرنا ہے، آپ نے قبر میں جانا ہے، آپ نے میدان محشر میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ کینیڈا، امریکہ، یو ایس اے، یو کے سب یہیں پہ رہ جائے گا، آپ نے اپنے نام اعمال کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے۔ اور اولاد کو کتنا ہم نے مذہب سکھایا، کتنے ہم سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتاب پڑھیں، جی ہمارے بچے تو اردو جانتے ہی نہیں ہیں، عربک جانتے نہیں ہیں، انگلش جانتے ہیں خالی۔ کیوں نہیں اپنے اولاد کو آپ نے وہ زبان سکھائی جس میں آپ کے مذہب اسلام کا اکثر لٹریچر ہے؟ جب بچوں کو اتنا اجنبی رکھیں گے آپ کہ نہ وہ ان کو آپ نے تعلیم مذہبی دی، نہ ان کو مذہب کے قریب رکھا، نہ آپ نے لٹریچر پڑھنے کے قابل رکھا، آپ بتائیں آپ کی اگلی نسلیں دین سیکھیں گی کیسے؟ کہاں جائیں گے وہ؟ تو یہ بہت خطرہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے لیکن ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر فیملی وہاں پر ٹینشن میں ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، علماء رہ رہے ہیں، ان کے اولادیں ہیں وہاں پر، لیکن بہرحال یہ خطرات بھی ہیں۔ تو اگر آپ یہاں سیٹل ہو سکتے ہیں تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر آج حالات کچھ ایسے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے بہتر ہو جائیں گے، آپ تشریف لا سکتے ہیں، لیکن اپنے کاروباری معاملات کو اچھی طرح دیکھ کر۔ یہ میں ضرور آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ یہاں سیٹل ہو سکتے ہیں، ایسے آپ کے پاس اسباب ہیں، موسٹ ویلکم، ضرور آئیے۔ لیکن اگر نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں میں ختم کر کے آ کے پھر نوکری تلاش کروں گا، پھر میں کچھ کاروبار کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر میرا مشورہ یہ ہوگا آپ وہیں پر رہیں جب تک کہ آپ یہاں پر مکمل طور پہ گراؤنڈ نہ بنا لیں۔ فیملی کو وہیں رکھیں، کبھی کبھار یہاں پر آئیں، پہلے آپ گراؤنڈ بنا لیں، دیکھیں آپ کم از کم مالی لحاظ سے مستحکم ہو سکتے ہوں، پھر اپنی فیملی کو بالکل یہاں لے کر آئیں، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔